अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमें एक बार फिर ज्वाइन किया है पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं मुबशर बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम सलाम दरदाना, खैरियत से हैं आप? बुखारी साहब, एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पॉलिसी इनिशिएटिव लिया गया है। हमारे केपी के चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनकी तरफ से मतलब इतनी डीप थिंकिंग शायद पीटीआई की तरफ से ही आ सकती है। और देखें, हमें पता ही नहीं था कि इतनी आसानी से एक हमारे पास, शायद इसीलिए इमरान खान साहब कहते थे मैं 90 दिन में करप्शन खत्म कर दूंगा। तो गंडापुर साहब ने कहा है कि जी जो रिश्वत मांगे उसके सर पर ईंट मार दें। तो हाँ जी, और उनका पूरा बयान है, जो आपसे रिश्वत मांगे उसके सर पे ईंट मार दो और उसको बताओ कि तुम्हारे बाप को मैंने दोजख से बचाया है। यानी साथ साथ वो उसमें ये मजहब भी ले सनद भी आए हैं। दे रहे हैं, अच्छा साथ अच्छा। साथ वो हाँ, साथ में वो साथ ये मजहब। सनद भी दे रहे हैं कि आप ईंट मारेंगे तो आपके वालिद मोहतरम जो भी ईंट मारेगा उसके अच्छा वालिद मोहतरम दोजख में जाने से बच जाएंगे। अब ये अच्छा, बाप देखिए, ये बचेगा। हाँ ओके जी, ओके तो ओके। अब मसला ये है कि ये एटीट्यूड क्यों डेवलप हुआ गंडापुर साहब का। हमने उनकी जो जिसे मैं क्या कह सकता हूँ, फाउल लैंग्वेज मुख्तलिफ मौक़ों पर देखी, लेकिन इसमें गंडापुर साहब का कसूर नहीं है। जब आप अपने टॉप लीडर को देखेंगे, वो जलसों में खड़े होके कहेंगे कि मैं नाम लेके, ओए फला मैं तुम्हारा मुंह पे मुक्का मार दूंगा, और उसके बाद ओए तोए की लैंग्वेज को अप्रिशिएट किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान को जिस नाम से बुलाया जाएगा, फिर एक वक्त आएगा जब वो कहेंगे कि ये आप अपने बिल पे ना कीजिए, बिल जला दीजिए, और इस सारी चीज़ों का फिर ट्रेनिंग यही होती है। लीडरशिप का बुनियाद, अच्छे लीडरशिप की क्वालिटीज़ ये होती हैं कि वो अपनी कौम की कैरेक्टर बिल्डिंग करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारे लीडर्स जो हैं वो उन्हीं लोगों को फौकियत देते हैं जो मेरा ख्याल है करेक्टर असैसिनेशन दूसरों की करते हैं, और जो लोगों को मिसलीड करते हैं अपनी कौम को। अब देखिए, इसके कई पहलू निकलते हैं। मसलन वो किस चीज़ पे उकसा रहे हैं? नंबर वन, वायलेंस पे। इसमें पूरी कानून वायलेट तो हो रहा है, लेकिन सबसे पहली बात तो है कि आप ईंट मारिए, वायलेंस। दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि अगर कोई स्टेट ऑफिशियल अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है और उस पे आप जो अटैक कर दें ऑन ड्यूटी, तो उस पे जो आप पे चार्ज लगता है वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में आता है, यानी बेल भी नहीं होती उसकी। और तीसरी सबसे अहम बात यह है कि उसके नतीजे में जो ईंट मारेगा उसका काम भी नहीं होगा और उस पर केस भी रजिस्टर हो जाएगा। तो मतलब ये एक जज्बात में कही हुई बात एक सीएम के मुंह से नहीं आनी चाहिए थी। कहाँ वो, अगर वो सीएम ना होते, पहले वाले अली अमीन गंडापुर होते, जो कि फिर भी खैर इसको जस्टिफाई तो नहीं किया जा और सकता, दूसरी बात लेकिन ये है कि आप जी लोगों को ये कह रहे हैं कि आप कानून को अपने हाथ में लें। जी, एग्जैक्टली और यही एग्जैक्टली तो वही। मसला है पाकिस्तान का। सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो हमें करेक्ट करने की जरूरत है कि लोग खुद ही वो कहते हैं ना, जज हैं, खुद ही वकील हैं, खुद ही सब कुछ है। वो यही और चाह आप रहे हैं, वो यही चाह रहे हैं। और उसमें आप देखिए, एक और बड़ा अहम पहलू है। ये बानी पीटीआई यानी इमरान खान तकारीर में फरमाया करते थे कि हमने करप्शन खत्म कर दी केपी से, और आज केपी का सीएम ये कह रहा है कि जनाब अली कोई आपसे रिश्वत मांगे तो उसके सर में ईंट मारें। यानी वो कह रहे हैं कि करप्शन जो है अपनी जगह पे मौजूद है, हल मैं आपको दे रहा हूँ कि आप लोगों की वर्दियां पढ़ें, गिरेबान पकड़े, उन्हें ईंट मार दें, ये वो हल दे रहे हैं। हालांकि बीइंग द सीएम, ये उनकी ड्यूटी है कि करप्शन को खत्म करें। और इसमें वही आज पीएमएलएन की जानिब से एक और नुक्ता उठाया गया कि कल कलां को कोई अली अमीन गंडापुर साहब को ईंट मार देगा और कहेगा इन्होंने रिश्वत मांगी, तो सारी जस्टिफाई करते रहेंगे जी मैंने नहीं मांगी। ऑफ कोर्स ये मुआशरे में बिगाड़ का बायस बनेगा, ये मुआशरे बिगाड़ में का और के बात। हाँ, ये बिगाड़ का बायस बनेगा, और इससे जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मजीद खराब होगी। मेरा ख्याल है कि एक रिस्पॉन्सिबल बंदे के मुंह से इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए। अलबत्ता अली अमीन गंडापुर साहब को ये इस तरह की ब्रेन स्टॉर्मिंग करने की बजाय
کہ کرپشن کا حل اینٹ مارنے میں نہیں ہے. کرپشن کا حل جو ہے آپ ایک سسٹم دیجئے, آپ اپنے یہ اداروں کام کو وہاں پہ بھی وہاں پہ بھی اینٹی ہے. کرپشن اسٹیبلشمنٹ موجود ہے کے پی میں, اس کو مضبوط کیجئے. آپ اپنا چیک اینڈ بیلنس انہینس کیجئے تاکہ کرپشن ختم ہو, نہ کہ عوام جو ہے وہ بیچارے پہلے سڑکوں پہ اپنے کام کروانے کے لیے ہوں, مطلب کیا اسے کہا جا سکتا ہے, اور اس کے بعد جب ان کا کام نہ ہو تو وہ آپ کے کہنے کے مطابق اینٹ ماریں اور پھر بقایا دن وہ عدالتوں کے چکر لگائیں اور لاک اپس میں گزاریں. اچھا بخاری صاحب, ابھی ایک خبر آج آئی ہے کہ نیکٹا جو کہ ایک ہمارا اینٹی ٹیررزم کا ایک ادارہ ہے اور ایک سویلین ادارہ ہے, جس کا کام یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں ان کی کوآرڈینیشن کرنا, مطلب اٹس کائنڈ آف اے ہب اگر یہ آپریشنل ہوتا, فنکشنل ہوتا, اور پھر وہاں سے ڈسیمینیٹ ہوتی جو بھی انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے اور اس کے اوپر پھر کارروائی ہوتی. اور یہ اس وقت بھی بہت زیادہ بنایا گیا تھا جب پاکستان میں ٹیررزم اپنے عروج پہ تھی, اور یورپین یونین اور بہت سارے ملکوں نے بالکل جاپان نے بھی اس کی فنڈنگ کی بھی, اور بعد میں مشورے بھی دیے کہ ہم اور پیسہ دیتے ہیں, آپ اس ادارے کو بنائیں. لیکن ہماری طرف سے سستی دکھائی گئی ہمیشہ. ایک بار پھر آج خبر آئی ہے کہ جی اس کو ریوائیو کر رہے ہیں. اچھا, یہ نیکٹا بھی بار بار لانچ ہوتا ہے بلاول کی طرح, جیسے پہلے کسی زمانے میں بلاول لانچ ہوتے تھے, لیکن اس کو چلنے کیوں نہیں دیا جاتا نیکٹا کو؟ ویسے تو مجھے کچھ پتا ہے, لیکن آپ سے سننا چاہوں گی کہ کیا وجہ ہے, نیکٹا اتنا امپورٹنٹ ادارہ ہے ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس کو کیوں نہیں چلنے دیا جا رہا؟ نیکٹا یعنی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی باقاعدہ ایک ادارہ بنایا گیا, اور اس ادارے نے بڑا شاندار کام کیا. اس ادارے کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی آپ سیکیورٹی فورس ہیں جس نے آپریشن کرنے ہیں. اس ادارے کا کام ہے کہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرے اور اس کا سلوشن دے, اور سیکیورٹی فورسز جو ہیں پھر ان ریکمنڈیشنز پہ عمل درآمد کریں. جیسے کہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو 14 پوائنٹس تھے نیشنل ایکشن پلان کے, وہ نیکٹا کی طرف سے تیار کیے گئے تھے. زیادہ تر وہ ریکمنڈیشن جو ہے نیکٹا کی طرف سے دی گئی تھی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں بڑے شاندار لوگ جو ہے وہ ماضی میں کام کرتے ہیں, اور ابھی بھی یقیناً جو بھی کام کر رہے ہوں گے بڑے شاندار لوگ ہوں گے. انہیں دہشت گردی جیسے حساس موضوع پہ بڑی کمانڈ ہوتی ہے, انہیں ایگزیکٹلی پتہ ہوتی ہے کیا ریزنز ہیں, کہاں پہ کیا ڈائنامکس ہیں, کہاں پہ کون سے فیکٹرز ہیں. پاکستان کے چپے چپے کا انہیں ازبر ہوتا ہے. چونکہ میری ملاقاتیں نیکٹا کے کچھ افسران سے ماضی میں کافی زیادہ رہی ہیں, چونکہ میرا سبجیکٹ بھی ٹیررزم رہا ہے کافی زیادہ, تو ان میٹنگز میں اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں کافی زیادہ ان کا ابلاغ ہے, ان کی انڈرسٹینڈنگ بڑی ڈیپ ہے. انفارچونیٹلی پرابلم کیا ہوتی ہے, پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ اس وقت ملٹیپل سیکیورٹی ادارے ہیں جو انٹیلیجنس ایجنسیز کی بنیاد پہ یعنی انہی بنیادوں پہ کام کر رہے ہیں. اچھا, انٹیلیجنس ایجنسیز تو ہو گئے ہماری پریمیئر ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز ISI MI. اچھا, انہی کی رپورٹس آتی ہیں نیکٹا کے پاس. سم ٹائمز نیکٹا جو ہے وہ اپنی ریسرچز کنڈکٹ کرواتے ہیں, پھر وہ کچھ ایکسپرٹ سے ریکمنڈیشن اوپینین مانگتے ہیں, پھر ان کو ایگزامن کرتے ہیں, اینالائز کرتے ہیں. ڈیٹا کلیکشن اینالائز کرنے کے بعد پھر اس کے بعد وہ کسی کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں. یہ والی کیپیبلٹی میرا خیال ہے ہمارے جو باقی مثلاً اگر میں بات کروں انٹیلیجنس بیورو کی, اچھی انٹیلیجنس سروس ہے, لیکن یہ والی کیپیبلٹی ان میں نہیں. صرف ان کے پاس ایک ہے کہ انٹیلیجنس شیئرنگ, جو انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن آتی ہے اس کی شیئرنگ, اس کو کریڈیبل جانا, یا وہ زیادہ سے زیادہ یہ تعین کر سکتے ہیں وہ کریڈیبل ہے کہ نہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ, یہ بھی ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے طور پہ کام کر رہا ہے, اور ان کی بھی جو اتھارٹیز اور پاورز ہیں انلمیٹڈ ہیں. تو یہ اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے بھی بڑا شاندار کام کیا. کہیں کہیں ان سے مس ایڈونچر بھی ہوئے, جیسے ایک بہت بڑا مس ایڈونچر ساہیوال انسیڈنٹ کی صورت میں ہوا تھا, جس میں وہ فیملی مار دی اور بچے مار دی, اور آج تک ہمیں نہیں پتہ چلا کہ وہ آیا کہ واقعی وہ داعش کے لوگ تھے یا وہ 12 سال کی بچی جس کو مارا اس کا داعش سے کیا لینا دینا تھا. وہ جو ڈرائیور تھا جس کے بارے میں کلیم کرتے تھے, وہ ڈرائیور اپنی ہی گاڑی لے کے, دنیا کا پہلا کیس تھا ٹیررزم کا جس میں ڈرائیور اپنی ہی گاڑی لے کے جا رہا ہے, دہشت گردی نے اپنے نام سے رجسٹرڈ گاڑی بیچ میں ڈھیر سارے بچے بٹھا کے. سو اس طرح کے ایڈونچرز بھی ہوئے.
تو یہ اس وقت ہوا جب نیکٹا کو آپ نے غیر فعال کر دیا. تو اب میرا خیال ہے کہ اگر اسے دوبارہ فعال کیا جا رہا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اس طرح کے تھنک ٹینکس جو ہیں وہ بنیادی طور پہ ضرورت ہوتی ہیں ہر ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک دونوں لیکن کیٹیگریز. بخاری صاحب الزام یہ ہے نیکٹا کی کہ ڈس فنکشنل ہونے کی وجہ بتایا جاتا ہے کہ جو ISI ہے وہ کوپریٹ نہیں کرتی ان کا جو سویلین انٹیلیجنس کے اداروں کے ساتھ. اور وہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی آتا ہے کیونکہ سیکیورٹی کا سارا جو بوجھ ہے وہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اور سویلین اداروں کو وہ سیکیورٹی میں قدم بھی نہیں رکھنے دیتے, تو فٹ پرنٹس تو دور کی بات ہے. تو یہ جو ایک ٹپکلش ہے, یہ جب تک یہ سلجھے گا نہیں تو کیسے نیکٹا پرفارم کرے گا جتنی دفعہ مرضی اس کو لانچ کر دیں. جی دردانہ یہی بات میں نے ذرا شوگر کوٹڈ ورڈز میں کہہ دی تھی, آپ نے سیدھا سیدھا ہی کہہ دیا ہے. آپ بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں. یہی بات میں جب میں پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیز کی بات کر رہا تھا تو وہی میں بات کر رہا تھا کہ ان کے پاس انٹیلیجنس بیس انفارمیشن آتی ہے اور وہ شیئر کرتے ہیں نہیں کرتے. اچھا ماضی میں بھی اس طرح کے معاملات رہے ہیں, ٹسل بھی چلتی رہی ہے, ہمارے ریس لگی رہتی تھی انٹیلیجنس ایجنسیز میں. وار آن ٹیرر جب سٹارٹ ہوا تو مجھے یاد ہے کہ گجرات میں ایک آپریشن کیا گیا تھا. احمد خلفان گیلانی, میری میموری میرا خیال ہے ابھی تک ٹھیک ہے, یہ 2004 کی بات کر رہا ہوں, 2004-05 کی. وہ آپریشن, وہ القاعدہ کا ایک بگ گن تھی اور وہ آپریشن کیا تھا آئی بی نے, انٹیلیجنس بیورو نے, اور اس پہ ہیڈ منی بھی لگی ہوئی تھی. لیکن اس کے بعد اس آپریشن کو ٹیک اپ کر لیا ہماری پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی نے, اور پھر وہ ہیڈ منی بھی خود ہی لے گئے. تو یہ والے معاملات ہیں. آپ سی ٹی ڈی کی بات دیکھیے, سی ٹی ڈی بنیادی طور پہ پولیس کی جانب سے بنائی گئی تھی, پولیس کے افسران تھے اس میں شروع میں, لیکن اب اس میں بھی ہمارے جو ہے آرمی آفیشل جو ہے اس میں آ چکے ہوئے ہیں. تو یہ والا پرابلم آپ نے بالکل رائٹلی آئیڈینٹیفائی کیا ہے, پن پوائنٹ کر کے. اس میں کوآرڈینیشن بہت ضروری ہے, اور جب تک ہماری ملٹری ایجنسیز اسپیس نہیں دیتی سول ایجنسیز کو, تب تک یہ مل کے ٹیررزم کے خلاف جنگ نہیں لڑ سکتے افیکٹولی. یہی جو ہے وہ معاملہ ہے. لیکن اس میں ان کا آپ کو عرض کر دوں, جو میں نے جب ایک دفعہ ایک صاحب سے پوچھا جو ایک اعلیٰ عہدے پہ فائز تھے کہ یہ کمپلینٹ ہے کہ ISI جو ہے وہ سویلین سے کوآپریٹ نہیں کرتی, ان کا جواب بھی ویلڈ تھا, اور اس کے جواب میں انہوں نے مجھے 3-4 ایگزامپلز بھی دی. انہوں نے کہا پرابلم یہ ہے کہ سویلین جو ہیں ہماری فورسز, ان کے لوگ جو ہے ان کی اسکریننگ پراپرلی نہیں ہوئی ہوتی. ہمیں کئی موقعوں پہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے انٹیلیجنس شیئرنگ کی ہے کہ فلاں جگہ پہ کوئی بندہ موجود ہے, اور وہ لیک ہو جاتی تھی نیٹ ورک سے. اور اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو دوں گا, آپ کو یاد ہوگا ایک امریکی وین اسٹرین لاہور سے اغوا ہوئے تھے, القاعدہ نے اغوا کیا تھا, اور ان کے بارے میں جو ISI وہاں پہ آپریشن کرنا چاہ رہی تھی, اور امید تھی کہ وہ 24 گھنٹوں میں وہ ریکور کر لے گی. لیکن IB کے ہی, یہ مطلب میرے سورس نے مجھے بتایا تھا, IB کے بندے نے اس خبر کو چلوا دیا کہ پتہ چل گیا ہے, تو جس کے نتیجے میں وہ موو کر گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ وین اسٹرین کہیں افغانستان میں مارا گیا, اور اس طرح کی جو ریزرویشنز ہیں وہ ISI کے لوگوں کو ہیں, اور وہ میرا خیال ہے کہ اس میں ویلڈ ریزن ہے. ہمیں اسکریننگ کرنی پڑے گی اپنی دوسری جو سویلین ایجنسیز ہیں اور سیکیورٹی فورسز ہیں, اس میں چونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمدرد بن جاتے ہیں somehow. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک ریزن ہے. اس پہ سب کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا, اور اس کے بعد ایک پالیسی ڈیوائس کرنی پڑے گی, اور اس پالیسی کے تحت ہر ایک کو باؤنڈ کرنا پڑے گا کہ آپ اس طریقے سے کوآرڈینیشن کے ذریعے کام کریں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جو پوائنٹ ہے کہ اسکریننگ سب سے زیادہ ضروری ہے, وہ بہت ضروری ہے. اچھا, اسکریننگ سے یاد آیا کہ ابھی خبر ایک یہ بھی چلی ہے کہ خواجہ آصف صاحب جو ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں, انہوں نے بتایا کہ ہماری فوج میں افغانی ہے کچھ, اور ان کے لیے بھی میرا خیال ہے یہ خبر تھی, خواجہ آصف کے لیے بھی خبر ہی تھی
کیونکہ اور وہ ان کو اب یہ جب اگر آپ انڈکٹ کر رہے ہیں تو مطلب وہ کیا ان کو نیشنلٹی ہم نے دے دی ہوئی ہے افغانیوں کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ ہم نے تو ان کو ورک پرمٹس وغیرہ ریزیڈنس پرمٹ دیے ہوئے ہیں اور ان کا مطلب کس طرح سے اب پھر ہم ان کو نکال کیوں رہے ہیں؟ کیا ہم نے صحیح طرح سے پہلے سرویلنس وغیرہ نہیں کی؟ دردانہ اس میں تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں جو ہے پہلے ایک اس کا پروب کرنا پڑے گا. 1979 میں افغان جہاد شروع ہوا اور ساتھ ہی مہاجرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہو گیا یہاں پہ. اب جو مہاجرین آئے اگر ہم دیکھیں میں نے جو مہاجر کیمپس ہیں اور 90s میں انہیں وزٹ کیا تھا تو وہاں پہ سب سے بڑا پرابلم اس وقت مہاجرین کے لیے یہ ہوتا تھا کیمپس میں جو کیمپس کے اندر تھے ان کی جو وائف تھی خواتین تھی ان کو میٹرنٹی ایشوز بہت زیادہ کیونکہ بہت بڑی تعداد میں وہ وہاں پہ پریگنینسی ریٹ تھا. تو اب یہ آپ غور کیجئے کہ اگر 1980 میں جو بچہ پیدا ہوا آج وہ 44 ایئر کا ہے اور پاکستان کی سرزمین پہ پیدا ہوا تو اسے یہاں کا آئی ڈی کارڈ بھی مل گیا بلکہ وہ لوگ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے انفارچونیٹلی ہمارے کرپٹ سسٹم کی وجہ سے. جب وہ آپ کو یاد ہوگا نادرا بھی نہیں تھا نادرا میں بھی جعلی شناختی کارڈ بن جاتے ہیں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں لیکن اس سے پہلے جو مینول کارڈ ہوا کرتے تھے وہ میرا خیال لاکھوں کی تعداد میں ان کے ذریعے افغان بھائیوں کو یا ان کی فیملیز کو یہاں پہ نیشنلٹی ملی. اور اگر آپ میرے ساتھ لاہور کا راؤنڈ لیں ادھر تو آپ کو میں کئی بستیاں دکھاؤں گا. لاہور کئی کیا لاہور is encircled by افغان neighborhoods but they claim to be پشتون. ٹھیک ہے اب ان کے پاس آئی ڈی کارڈ بھی ہیں آپ ان کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے. اب یہ ویریفائی کرنا پڑے گا. خواجہ آصف صاحب ان افغانوں کی بات کریں جو یہاں پہ پیدا ہوئے یہاں پہ گرو اپ ہوئے یہاں کا آئی ڈی کارڈ تھا بھرتی ہو گئے یا ان افغانوں کی بات کر رہے ہیں جو یہاں پہ آئے 2 نمبر طریقے سے آئی ڈی کارڈ لیے اور پھر وہ اپیئر ہو گئے اور پھر وہ فوج میں بھرتی ہو گئے. تیسری ایک اور بات بھی یہ ہے کہ اس میں ہمیں ذرا کیئرفلی دیکھنا پڑے گا کہ جو ہزاراز ہیں افغانستان میں اور جو پاکستانی ہزاراز ہیں یہ ملتے جلتے لوگ ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ہزارہ برادری کے لوگوں کو افغانیوں کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہوں یہ بھی ایک مسئلہ ہے. سو ایک کمپلیکس سٹیٹمنٹ ہے میرے لیے بھی. ویسے آپس کی بات یہ ہے کہ یہ ایک اطلاع ہے نئی خبر ہے لیکن یہ اس کی ویریفیکیشن اس کی سکیننگ اس کو چیک کرنا اور مزید حقائق سامنے لانا وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر وہ افغانی وہ ہیں جو یہاں پہ پیدا ہوئے لیگل طریقے سے انہوں نے آئی ڈی کارڈ حاصل کیا اور پھر فوج میں چلے گئے پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا بخاری صاحب کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم انہیں پن پوائنٹ کریں گے کہ یہ افغانی ہے تو بھائی وہ پاکستانی تو ہے نا پیدا ادھر ہوئے ان کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے اور یہ ایک جو ہے وہ بات دوسری سب نکل جائے گی. کل کلاں کو خواجہ صاحب کہیں گے جی پاکستانی فوج میں ہمارے ہندو برادری کے لوگ ہیں یا ہمارے سکھ برادری کے لوگ ہیں تو یا مسیحی برادری کے لوگ ہیں تو اس میں چونکہ ہندو برادری کے لوگوں کو ڈائریکٹلی آپ انڈیا سے لنک کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ مسئلہ ہو جائے گا. اس لیے اگر پاکستانی ہے پاکستان میں پیدا ہوا یہاں پہ ریز ہوا آئی ڈی کارڈ لیگل طریقے سے لیا پھر تو کوئی دنیا کی آپ کا کوئی قانون نہیں ہے جو اسے روک سکے اور میرٹ پہ بھی وہ اگر وہ بھرتی ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا اب ہمارے پاس ہم نے تو 2 دشمن ہیں. ایک دشمن کے تو گھر میں جا کر ہم نے چلے تھوڑا سا اسٹرائک بھی کر لیا. ایک طرف ہے ٹی ٹی پی ایک طرف ہے بی ایل اے اور بی ایل اے کے پھر آگے ضمنی شاخیں بھی ہیں اور مختلف گروپس ہیں جو مختلف کام کرتے ہیں. تو یہ بلوچستان کو بی ایل اے نے سنبھالا ہوا ہے اور کہہ لیں کہ کے پی کا سارا علاقہ جو اس طرف پرانا جو سارا ٹرائبل ایریا وہ سارا ٹی ٹی پی نے سنبھال لیا ہے دہشت گردی کے لیے. تو ہم لوگ بس پلاننگ شیئر کر رہے ہیں یہ اس طرح کی کیسے ان کو ڈیل کیا جائے گا. ایک طرف یہ کہہ کر تو نہیں نکلا جا سکتا نا کہ دونوں کو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے انڈیا فنڈنگ کر رہا ہے
इंडिया तो शायद करे भी, क्योंकि एक दुश्मन मुल्क अगर बहुत खराबियां की हैं वहां जाके, तो अच्छा जो कैसे पाकिस्तान इन दोनों को हैंडल करेगा? इसका कोई तरीका कार? अच्छा ये नया मसला नहीं है दुर्गाना, अगर आप देखिए मैंने हाँ जी, 2013 में 2013 में मैंने स्टोरी फाइल की थी। उसके 3-4 सीरीज हमने चलाई। नंबर 1 तो ये थी कि बीएलए और टीटीपी के दरमियान उस वक्त वर्किंग कोऑपरेशन का एग्रीमेंट हो चुका था और आज भी है। टीटीपी जो है उसके बारे में अगर आप कहें तो टीटीपी एक अम्ब्रेला है जिसके नीचे 3 दर्जन के करीब नेटवर्क्स काम करते हैं। 3 दर्जन जो है वो तालिबान ग्रुप आज का नहीं है। मैं वही अर्ज कर रहा था कि 2013 में मैंने एक सीरीज ऑफ न्यूज आइटम्स फाइल की थी, जिसमें एक तो ये कि जो ब्लोच मिलिटेंट्स हैं उनका कोऑपरेशन हो गया था, एक एग्रीमेंट हो गया था टीटीपी के साथ। टीटीपी जो है वो एक अम्ब्रेला है जिसके नीचे 3 दर्जन से ज्यादा ग्रुप्स काम करते हैं। और इसी तरह ही अगर आप बीएलए की बात करें तो ये एक ग्रुप नहीं है, वहां भी तकरीबन कोई 10-12 ग्रुप हैं। रिसेंटली जो इमर्ज हुआ था बीआरए, बलोच रिपब्लिकन आर्मी, ये मर्जर हुआ था बीएलएफ का और बीएनए का, तो उसके नतीजे में बीआरए बनी। फिर वो एक और ग्रुप जो उनका जिसने पहली दफे सुइसाइड बॉम्बिंग की, मजीद ब्रिगेड के नाम से, मजीद ब्रिगेड एक बीएलए के कमांडर था, अभी भी इसी ने हमला किया। अभी भी उसी ने हमला किया है। ये एक ऑपरेशन पुराना जारी है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उससे पुराना ही निपट रही हैं। लेकिन बहरहाल ये कहना पड़ेगा कि बहुत सारे ऑपरेशंस किए, बहुत सारा अपना भी शहादतें जो हैं वो एम्ब्रेस की, उसके बावजूद ये लोग अभी तक जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहे। अच्छा उसमें एक बात तो थी, हमें क्लियर पॉलिसी लेनी चाहिए थी बहुत पहले। मैं आपको सवात में तालिबान ने टेक ओवर किया, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, आसिफ जरदारी का डिसीजन था स्वात ऑपरेशन का, और स्वात ऑपरेशन हो गया, स्वात को आपने रिलीज करवा लिया। 2013 आया, उसके बाद वजीरिस्तान ऑपरेशन ज़रब अज़ब जो है वो हमने लॉन्च किया, वजीरिस्तान को हमने क्लियर करवा लिया, आईडीपीज आए उसके नतीजे में। उसके बाद 2018 में क्या हुआ कि हमने वो ऑपरेशन जो है उनको बंद कर दिया, और रद्दुल फसाद वगैरह जो है वो भी हमने उस तरीके से नहीं किए क्योंकि पॉलिटिकल विल पीछे नहीं थी। हमने नेगोशिएशन स्टार्ट की, हमने सोचा कि जनाब वो जो 40,000 फाइटर है उन्हें हम रिहेबिलिटेट करें यहाँ पे पाकिस्तान में लाके, और यहाँ पे वो, और यही हमने ऑफर जो बलोच मिलिटेंट्स हैं उन्हें भी की। उसमें नतीजा ये निकला कि जिन लोगों को हमने जेस्टर ऑफ गुडविल के तौर पे रिहा किया था वापस अफगानिस्तान गए, वापस उन्होंने अपने ग्रुप्स कंसोलिडेट किए और दोबारा पाकिस्तान में दे मार 4.5 कर दिए। तो ये पॉलिसी ही गलत थी। हमें गुड तालिबान बैड तालिबान का कॉन्सेप्ट तो हमने खत्म कर दिया हुआ है। वैसे आपस की बात ये है, ये माजी में बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि हमने जो जो चीज हमें रोकती रही, हम ये गलत फहमी में रहे कि तालिबान यानी अफगान तालिबान जिन्हें हम 1990 उनके बने ही हमारी वजह से थे, और उसके बाद मुल्ला उमर को जिस तरीके से पाकिस्तान सपोर्ट करता रहा अगेंस्ट नॉर्दर्न अलायंस, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन हमें 1998 बल्कि 1999 में ही ये तजर्बा हो गया जब मियां नवाज शरीफ ने वहां पे भेजे कि यहाँ पे कैंप से पाकिस्तानी टेरर नेटवर्क से बंद किए जाए, इनकार कर दिया गया। उसके बाद जब ओसामा बिन लादेन के मामले पे हमारे पे बहुत प्रेशर आया, हमने फिर वहां पे अपना एक हाई लेवल डेलीगेशन भेजा, इनकार कर दिया गया। उसके बाद हमने फिर भी अपनी जो है वो सपोर्ट समहाउ उन्हें जारी रखी, और अभी भी हम ये समझते थे कि जनाब तालिबान हमारे भाई हैं। चूंकि मुझे मरहूम नसीरुल्लाह बाबर याद आ जाते हैं जो कहते हैं तालिबान हमारे बच्चे हैं। तो वो अब एक हुकूमत कर रहे हैं, एतबार हैं हमारे। हमने उनसे बात की कि जनाब रोकिए, उन्होंने रोकने की कोशिश की है या नहीं की, बहरहाल रुके नहीं। टीटीपी वाले लोग, बीएलए वाले लोग यानी बलोच मिलिटेंट्स भी उसी सॉइल से आ रहे हैं ज्यादातर। तो ये तो उस हुकूमत का काम था कि उन्हें रोके, अगर नहीं रुक रहे तो उन्हें खत्म करे क्योंकि वो टेररिज्म कर रहे हैं। अब पाकिस्तान ने मेरा तंग आमद बजंग आमद
ہم نے ایمسریز بھیج دی. آپ کو یاد ہوگا PDM کے دور میں ہینا ربانی گھر بھی ادھر گئی تھی اور بڑے لوگ گئے تھے. وہ نہیں رک رہے تو اب ہم نے وہاں پہ سرجیکل سٹرائکس شروع کر دی ہیں, جس کے جواب میں اب ادھر سے بھی تھوڑے سے سخت سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی میرا خیال ہے کہ آپ کا حل یہی ہے. میں بڑا I was deeply touched by the footage I saw of Ahmed Badar's father. وہ کتنے کانفیڈنٹ سے وہ ریسیو کر رہے ہیں. ہم مزید اس طرح کی شہادتیں نہیں دے سکتے. سیریسلی میری تو جوانی گزر گئی ٹیررزم کو کور کرتے کرتے. مطلب وار آن ٹیرر کے سے پہلے ہی میں کر, لیکن وار آن ٹیرر کے بعد سے تو میں مسلسل در مسلسل خود کئی جگہوں پہ جلوسوں میں سوئسائڈ اٹیک سروائیو کیے ہیں. انف از انف. میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اب رائٹ ڈائریکشن پہ ہے. آپ نے ڈپلومیٹک نیگوسیشنز کرنی کیجئے, جاری رکھیے, ڈپلومیٹک حل نکالیے. لیکن اگر نہیں ہوتا, سوائل استعمال ہوتی ہے, تو جو آپ نے فارمولہ اپنایا ہے دنیا میں, کیونکہ دنیا بھر کے مفکرین, فلاسفرز اور جنہوں نے ٹیررزم پہ کام کیا ہے وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ دہشت گردی کو آپ فورس کے ذریعے ہی کاؤنٹر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے دہشت گردی کو قابو کر سکے. اس کی سب سے بڑی مثال آپ کو تامل جو سیپریٹسٹ ہے ان کی دی جاتی ہے کہ ان کو کس طریقے سے کیا گیا. اور یہی ہماری مطلب جو سری لنکا بھی ہمارا اتنا احترام کرتا ہے, ہمارے ISI نے ان کو ختم کرنے میں سری لنکا کی بڑی مدد کی تھی. اور ہم اگر ان کو ختم کر سکتے ہیں تو ان کو بھی کر سکتے ہیں, پرووائڈیڈ کہ کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ چلیں, ہمارے اندر ان کے ہمدرد موجود نہ ہو, اور پالیسی ایک رہے اور لانگ ٹرم پالیسی ہو. یہ نہ ہو کہ ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ بدل جائے جیسے کہ ماضی میں ہوا تو ہم وہ چھوڑ دیں پالیسی, نہیں جی نے واپس لائیں نیگوسیشن ٹیبل پہ. Thank you so much, Mubashir Bukhari Sahab. Thank you very much for the insightful discussion. Thank you. آپ کا بہت شکریہ, بہت شکریہ. تھینک یو. Thank you.